عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم حاضر ہیں، اور اللہ کے فضل سے، اللہ پاک کی رحمت سے اس پروگرام میں ہم ایک اسپیسیفک ٹاپک پر الحمدللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا خاص موضوع ہے، وہ ہے جاب اور بزنس کے حوالے سے، یعنی نوکری اور کاروبار۔ تو آج انشاءاللہ الکریم اس پروگرام میں ہم آپ کو نوکری اور کاروبار سے متعلق روحانی علاج آپ کو بتائیں گے۔ ایک تعداد ایسی ہے کہ جو بے روزگار ہیں، جاب کی تلاش میں ہیں، اچھا روزگار مل جائے، اچھا روزگار بقدر کفایت ہمیں نصیب ہو جائے۔ اور یاد رکھیے کہ اچھے روزگار کی تلاش، اچھے ذریعہ معاش کی تلاش، یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ آئیے ناظرین، میں دو ایسے وظائف، دو ایسے روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اگر تو آپ بے روزگار ہیں، آپ نے یہ وظیفہ پڑھا تو اللہ کی رحمت سے برسرے روزگار ہو جائیں گے۔ آپ جاب کی تلاش میں ہیں، آپ نے یہ وظیفہ پڑھا تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کا روزگار لگ جائے گا۔ وظیفہ کیا ہے؟ نماز عشاء آپ ادا کریں۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر آپ پڑھیں گے 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب، یہ 500 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اول اور آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ مگر یاد رکھیے گا کہ جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں تو سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یعنی ننگے سر کھڑے ہو کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تا حصول مراد جاری رکھیے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے برسرے روزگار ہو جائیں گے، حلال اور آسان روزگار آپ کو نصیب ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور اہم بات میں عرض کرتا چلوں، دیکھیں وظائف بھی ہم نے پڑھنے ہیں، دعائیں بھی کرنی ہیں، کوشش بھی کرنا ہے، اور حصول روزگار میں جو رکاوٹیں آتی ہیں نا، اس کی وجوہات پر بھی ہم نے غور کرنا ہے۔ ایک ہوتی ہے انکمپیٹنسی، یعنی نااہل ہونا۔ ہم اپنے آپ کو قابل بنائیں، اپنی صلاحیتوں کا اچھا استعمال کریں۔ اچھا، اسی طرح حصول روزگار میں جو ایک رکاوٹ بنتی ہے چیز، وہ ہے مس بیہیویئر۔ ہمارا انداز گفتگو اچھا نہیں ہوتا، بعض اوقات ہمارا رویہ اچھا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا کہ غلطی تو معاف ہو جاتی ہے، لیکن رویہ معاف نہیں ہوتا۔ تو ہمارا انداز بھی اچھا ہو، ہمارا اخلاق بھی اچھا ہو، انداز گفتگو بھی ہمارا بہتر ہو، تو الحمدللہ عز و جل یہ ہمارے حصول روزگار میں یہ چیزیں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کا بھی ہم اپنی زندگی کے اندر ہم استعمال رکھیں، اور انداز گفتگو بھی اچھا کریں، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ الحمدللہ عز و جل اس کے بھی ہمیں فوائد حاصل ہوں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ جو آپ کو وظائف بتائے گئے نا، یہ وظائف بھی اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم برسرے روزگار ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا جاب ملنے کا وظیفہ، نوکری ملنے کا وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا۔ اچھا، بعض اوقات ہوتا کیا ہے، جاب مل تو جاتی ہے لیکن ٹیمپریری جاب ملتی ہے، عارضی طور پر نوکری ملتی ہے۔ اب یہ جاب مستقل ہو جائے، پرماننٹ ہو جائے، تو اس کے لیے بھی وظیفہ نوٹ کیجئے گا۔ وہ یہ کہ دیکھیں، جسے کوئی منصب ملے، جسے کوئی عہدہ ملے، جسے کوئی جاب مل جائے، اور وہ اس پر مستقل قائم رہنا چاہتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر شب جمعہ اور ایام بید، ایام بید کون سے؟ یعنی ہر اسلامی ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو، شب جمعہ، جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب، اور ایام بید یعنی اسلامی ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو صفاتی نام، یا ضار یا نافع، یہ دو صفاتی نام 100 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے جاب مستقل ہو جائے گی، اور وہ عہدہ، وہ منصب جو اسے ملا ہے، وہ اس پر مستقل ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی جاب بھی لگ گئی، پرماننٹ بھی آپ ہو چکے ہیں، اب
چاہتے ہیں کہ میری پروموشن ہو جائے، مجھے ترقی ملے، مجھے کامیابی نصیب ہو جائے، بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہیں اور ان کی طرف سے یہ سوال سننے کو بھی ملتا ہے، یہ سوالات بھی آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں کہ مجھے پروموشن کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو آج انشاءاللہ الکریم پروموشن کے حوالے سے، کامیابی کے حوالے سے، ترقی مل جائے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتائیں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور بالخصوص جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان یہ وظیفہ ضرور کیجئے گا، دعا بھی ضرور کیجئے گا۔ نماز عصر ادا کی، قبلہ رو بیٹھے رہیں اور کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں گے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو جائے۔ اچھا، جیسے ہی غروب آفتاب ہو تو اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، گڑ گڑا کر اپنی پروموشن اور اپنی جائز حاجاتوں کے پورا ہونے اور جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے دعا بھی کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم کامیابی نصیب ہوگی۔ دیکھیں، وظیفہ تو آپ کو بتا دیا گیا، وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ظاہری معاملات ہیں نا ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کامیابی نصیب ہو جائے، ترقی نصیب ہو جائے، اس میں وقت کی پابندی کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ وقت کی پابندی کیجئے، جو اہداف آپ کو ملیں وہ اہداف پورے کرنے کی کوشش کیجئے، جو ٹارگٹ آپ کو دیا جائے وہ ٹارگٹ پورا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اسی طرح خوش دلی کے ساتھ، دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ اپنی ذمہ داری پوری کریں، اپنے کام کاج کو پورا کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ الکریم کامیابی آپ کو نصیب ہوگی۔ آپ کی کامیابی میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے، اگر آپ آفس میں ہیں، اپنی دکان پہ ہیں، اپنے کام کاج کی جگہ پر ہیں اور کام کاج میں آپ کا دل نہیں لگ پا رہا ہو، سستی طاری ہو رہی ہو، طبیعت میں ایک اطمینان آپ کو نہیں مل پا رہا ہو، کام کاج میں دل نہیں لگ رہا ہو، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ صرف یہ وظیفہ پڑھیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحول وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ وظیفہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کی سستی بھی دور ہو جائے گی اور کام کاج میں آپ کا دل بھی لگے گا۔ اچھا، بعض اوقات لوگوں کی طرف سے اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ میرا سیٹ، میرا مالک، میرا ٹھیکیدار، میرا نگران، انٹرپرینیور، جو بھی چاہیں آپ مراد لے لیجئے، کہ مجھ پر بے جا سختی کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، بات بات پر ان کی جھاڑنے کی عادت ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے آپ کثرت کے ساتھ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں۔ کوئی تعداد اس کی فکس نہیں، کوئی وقت اس کا مخصوص نہیں، کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں اور تصور ہی تصور میں اپنے سیٹ کا چہرہ، اپنے مالک کا چہرہ، یہ تصور میں آپ لاتے رہیں، یعنی آنکھیں بند کر کر آپ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں اور اپنے سیٹ کا، اپنے مالک کا چہرہ تصور میں آنکھوں میں آپ لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے اس وظیفے کی برکت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ اگر اپنے اندر کوئی کمزوری ہے تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کیجئے۔ دونوں ہی چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، وقت کی پابندی بھی کر رہے ہیں، کام بھی پورا کر کے دے رہے ہیں اور وظائف بھی پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ الکریم آپ کے سیٹ کے دل میں آپ کی بہت جگہ بنے گی اور وہ آپ کے لیے نرم ہو جائے گا، مہربان ہو جائے گا۔ اور اب بات کرتے ہیں کاموں کے مکمل ہونے کی۔ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتے، پروجیکٹ یہ کمپلیٹ نہیں ہوتے، کام ادھورے ہو جاتے ہیں، کام پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچ پاتے، بنے بنائے کام رک جاتے ہیں۔ یہ اس طرح کی باتیں آپ نے کاروباری حضرات سے سنی ہوں گی۔ اور اسی طرح اگر ہم بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ڈیل نہیں ہو پاتی، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، بالخصوص بروکر حضرات جو ہوتے ہیں، ان کے بھی آرڈر بعض اوقات کینسل ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتے۔ اب آئیے، وظیفہ کیا ہے؟ جب بھی آپ کوئی کام شروع کرنے لگیں تو وہ کام شروع کرنے سے پہلے آپ 20 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا نافع، یہ 20 مرتبہ پڑھ لیں۔
انشاءاللہ الکریم وہ کام آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ یہ وظیفہ تو آپ نے کام کو شروع کرنے سے پہلے پڑھنا ہے۔ ایک اور ایسا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں جو روزانہ کی بنیاد پر آپ پڑھیں گے، اور اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ آپ کے ہر کام میں مدد الہی شامل ہوگی۔ وہ وظیفہ کیا ہے کہ جو کوئی نیند سے بیدار ہونے کے بعد 20 مرتبہ یا مقتدر یہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وہ تمام جائز کام بھی پورے فرما دے گا، اور اس کے کام میں مدد الہی بھی شامل ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جائے تو وہ کام الحمدللہ عز و جل پورے ہوتے ہیں۔ اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں بزنس کے حوالے سے، یعنی کاروبار کے حوالے سے۔ میری رقم سلامت رہے، مجھے دھوکہ نہ دے سکے کوئی، مجھے نقصان نہ ہو، میں بڑے نقصان سے محفوظ رہ سکوں، تو اس کا بھی الحمدللہ عز و جل ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کروں گا۔ لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ سجیشن دینا چاہوں گا، یہ آپ کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ جو آپ کاروبار کرنے جا رہے ہیں، جہاں آپ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، تو اب پہلے اپنے کاروبار کی اسکروٹنی کر لیجئے، یا پھر کسی پروفیشنل سے آپ کنسلٹینسی لے لیجئے۔ اور دیکھیں ایک اور مشورہ میں آپ کو دوں گا، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میرے کاروبار میں، میری انویسٹمنٹ میں برکت رہے، مجھے نقصان نہ ہو، تو ہم اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو شرعی تقاضوں کے مطابق بھی لے کر چلیں۔ اور اس میں میرا آپ کو ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ شرعی رہنمائی یہ دارالفتہ اہل سنت سے ضرور لیجئے گا۔ پھر جب آپ اپنے شرعی تقاضوں کے مطابق اپنے کاروبار کو لے کر چلیں گے نا، تو الحمدللہ عز و جل اس میں برکت رہے گی، نقصان نہیں ہوگا، دھوکہ بھی نہیں ہوگا، بڑی بڑی آزمائشوں سے بھی الحمدللہ عز و جل محفوظ ہو جائیں گے، کیونکہ شریعت پر عمل کرنے میں برکت ہی برکت ہے۔ اب آئیے وظیفے کی طرف۔ اگر آپ کاروبار میں رقم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے دھوکہ نہ ہو، میری رقم نہ ڈوبے، مجھے نقصان نہ ہو، تو جب آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہو نا، لین دین کا معاملہ کر رہے ہوں، تو یاد رکھیے گا کہ جائز لین دین کے وقت جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لینا، تو الحمدللہ عز و جل وہ نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ کسی کو کچھ دیں، کسی سے کچھ لیں، اور کسی کو کچھ رقم دیں، یا کسی سے کوئی رقم لے رہے ہیں، بعض اوقات رقم ٹرانسفر کروانا پڑ جاتی ہے، اکاؤنٹ میں ڈلوانا پڑ جاتی ہے، اکاؤنٹ سے نکلوانا پڑ جاتی ہے، تو تب بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ تو الغرض کام جائز ہونا چاہیے، جائز لین دین کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو الحمدللہ عز و جل آپ کی رقم بھی سلامت رہے گی، نقصانات سے بھی محفوظ رہیں گے، اور کوئی آپ کو دھوکہ بھی نہیں دے سکے گا۔ اچھا، یہ تو تھا دھوکے سے بچنے کا ایک خاص وظیفہ جو آپ کو بتایا گیا۔ اب اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ بزنس میں، کاروبار میں دھوکہ ہو چکا ہے، کوئی فراڈ کر کے چلا گیا، کوئی رقم لے کر بھاگ گیا، یا بعض اوقات کاروبار میں رقم انویسٹ کی جاتی ہے، پیسہ لگایا جاتا ہے، جہاں پر پیسہ لگایا وہ سامنے والا شخص پیسہ لے کر ہی بھاگ گیا، غائب ہو گیا، رابطے میں نہیں آ پا رہا، یا پھر سیلری پرسن جو افراد ہوتے ہیں جنہیں ماہانہ سیلری ملتی، اب سیلری نہیں مل پا رہی، تنخواہ نہیں مل پا رہی، تو الغرض اس طرح کے جملہ مسائل کے حل کا ایک بہترین وظیفہ، اس کا طریقہ کار ذرا نوٹ کیجئے۔ آپ پہلے تو اوقات مکروہہ کے علاوہ 2 رکعات نماز نفل ادا کریں۔ اب ان دونوں رکعتوں کے ہر سجدے میں، اب سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہوتا ہے 3 مرتبہ، تو ہر سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 75 مرتبہ 75 ٹائمز آپ پڑھیں گے یا مذل یا معز، یا مذل یا معز، یا مذل یا معز، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں، اسماء الحسنہ میں سے ہیں۔ 75 مرتبہ پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنا جائز حق مل جائے، پھنسی ہوئی رقم مل جائے، آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، اور آپ کی ڈوبی ہوئی رقم، آپ کی پھنسی ہوئی رقم انشاءاللہ الکریم واپس آپ کو مل جائے گی۔ کاروبار میں ہوتا کیا ہے، عموماً یہ شکایت بڑی سننے کو ملتی رہتی ہے، اور آپ کے سامنے بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے مسائل آتے ہوں، آپ کو بھی بازار میں، اپنی مارکیٹ میں، اور لوگوں کی بیٹھک میں اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہوں کہ کاروبار نہیں چل رہا، میری سیل نہیں بڑھ رہی، اچھا مال نہیں بک پا رہا،
مارکیٹ ٹھنڈی پڑی ہے، کام میں برکت نہیں ہے، پہلے جیسی بات نہیں ہے، تو اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ دیکھیں پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ اس کی وجوہات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، ہمارا انداز گفتگو کیسا ہے، ہمارا اخلاق کیسا ہے، آنے والا جو گاہک ہے ایسا نہ ہو کہ ہمارے انداز سے وہ ناراض ہو کر چلا جائے تو دوبارہ نہیں آئے گا، تو ہماری سیل میں یہ رکاوٹ کا ذریعہ بنیں گی یہ چیزیں۔ تو بہرحال ان ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اب آئیے اس کے وظیفے کی طرف۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری سیل بڑھ جائے، میرا کاروبار بڑھے، میرا کاروبار چمکے اور کاروبار میں میرے برکت ہوتی رہے، تو لیجئے آپ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے گا۔ جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے تو آپ ایک سادے سے کاغذ پر 35 بار 35 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر یا کسی سے لکھوا کر، پھر آپ اس کی چاہے تو پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں، اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کر آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کا کاروبار چمکے گا، آپ کا کاروبار بڑھے گا اور الحمدللہ عز و جل یہ ترقی کرتا چلا جائے گا اور شیطان کا گزر بھی نہ ہوگا۔ تو یہ روحانی علاج جو آپ کو بتایا گیا اس کے مطابق عمل کیجئے گا تو الحمدللہ عز و جل آپ کے کاروبار میں برکت رہے گی۔ اب آئیے ایک اور وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ عموماً ہوتا کیا ہے کہ کاروباری حضرات بالخصوص تاجر حضرات جن کا بیچنے کا کام ہوتا ہے ان کی طرف سے بھی اس طرح کے مسائل سننے کو ملتے ہیں کہ ہماری یہ چیز نہیں بک پا رہی، ہمارا گھر ہے، ہماری دکان ہے، ہمارا فلیٹ ہے، ہماری پراپرٹی ہے، ہماری زمینیں ہیں، یہ ہم بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری بکتی نہیں ہے۔ اسی طرح میری گاڑی ہے، گاڑی بیچنا چاہ رہا ہوں، نہیں بک پا رہی، موبائل فون ہے، بیچنا چاہ رہا ہوں، نہیں بک پا رہا۔ الغرض جو بھی چیز آپ بیچنا چاہ رہے ہوں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اچھے داموں میں فروخت ہو جائے، اچھے داموں میں بک جائے، تو لیجئے آپ اس وظیفے پر عمل کیجئے گا۔ سورہ یوسف پارہ نمبر 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ یہ آیت مبارک ایک ہی آیت مبارکہ ہے، یہ پڑھ کر آپ اپنی چیز پر دم کر دیں۔ گھر ہے تو گھر پہ دم کر دیں، دکان ہے تو دکان پہ دم کر دیں، اچھا زمین ہے تو یہ پڑھ کر اس پہ دم کر دیں۔ آپ اپنی گاڑی بیچنا چاہ رہے ہیں تو یہی آیت مبارکہ پڑھ کر گاڑی پر دم کر دیں تو الحمدللہ عز و جل آپ کی وہ چیز بک جائے گی۔ تا حصول مراد اس وظیفے کو جاری رکھیے گا اور اچھی نیت کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کیجئے گا، مگر یاد رکھیے گا یہ آیت قرآنی ہیں، جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں، آیت قرآنی پڑھیں تو صحیح تلفظ، قواعد اور مخارج کی درستی کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، پھر آپ دیکھیں اس کی برکتیں الحمدللہ عز و جل چند دنوں کے اندر آپ کا مسئلہ یہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بات کریں گے مال کی حفاظت کی۔ اور بزنس مین اور بڑے بڑے جو تاجر حضرات ہوتے ہیں انہیں اس بات کا خدشہ لگا رہتا ہے اور دل میں ایک کھٹکا سا رہتا ہے کہ میرا مال ہلاک نہ ہو جائے، میرا نقصان نہ ہو جائے۔ تو آئیے اب انشاءاللہ الکریم ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ کا گودام ہے، فیکٹری ہے، آپ کا آفس ہے، مال امپورٹ ایکسپورٹ آپ کر رہے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر آپ مال بھیج رہے ہیں، کوئی چیز بھیج رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حادثات سے، ناگہانی آفات سے، ہر طرح کے نقصانات سے میرے مال کی حفاظت رہے تو لیجئے آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے مال پر دم کر دیجئے گا۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کے رحمت سے آپ کے مال کی حفاظت رہے گی۔ وظیفہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 97 بار 97 ٹائمز اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنی تجوری، اپنے گلے، اپنے اناج، اپنے گودام میں رکھے ہوئے مال و اسباب پر یہ دم کر دیجئے۔ ویئر ہاؤس میں آپ کے جتنا مال رکھا ہوا ہے اس پر دم کر دیجئے۔ الحمدللہ عز و جل ہر طرح کی آفت سے، ہر طرح کی مصیبت سے، ہر طرح کے نقصان سے آپ کے مال کی
حفاظت رہے گی۔ یہ وظائف بھی پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک اور مشورہ وہ بھی میں دیتا چلوں۔ دیکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مال کی حفاظت رہے، ہمارا مال ڈوبنے سے، ہلاک ہونے سے، آگ لگنے سے محفوظ رہے، اگر تو ہم پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو ہم اپنے زکوٰۃ کی مکمل ادائیگی بھی کریں اور راہ خدا عز و جل میں صدقہ بھی دیں۔ جی ہاں، صدقہ جب کوئی راہ خدا عز و جل میں دیتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، تو الحمدللہ عز و جل اس کے مال کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ مال ہلاک ہونے سے، ڈوبنے سے، جلنے سے، نقصانات سے، ہر طرح کی آفات و بلیات سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو وظائف بھی پڑھیے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کی مکمل ادائیگی بھی کیجیے، وقتاً فوقتاً راہ خدا عز و جل میں صدقہ بھی دیتے رہیے۔ انشاءاللہ الکریم آپ کے مال و اسباب کی حفاظت رہے گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بات کریں گے ہاری، یعنی کسان حضرات کی، جو کھیتوں کے ذریعے، زمینوں کے ذریعے اپنا ذریعہ معاش حاصل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور اپنی فصلیں لگاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ الکریم کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ بعض اوقات ناظرین طوفانی ہواؤں کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے لہلہاتے کھیت یہ اجڑ جاتے ہیں، فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، یا بعض اوقات گرمی کی شدت زیادہ ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے فصلوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کھیت، ہماری فصلیں، ہماری زراعت، ہماری زمینیں یہ حادثات سے محفوظ ہو جائیں، نقصانات سے محفوظ ہو جائیں، تو اس حوالے سے انشاءاللہ الکریم ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کروں گا۔ اس کے مطابق اگر ہم نے عمل کر لیا، اس روحانی علاج کے مطابق اگر ہم نے عمل کیا، تو انشاءاللہ الکریم ہماری زمینوں کی، فصلوں کی حفاظت رہے گی۔ وظیفہ عرض کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک سجیشن دینا چاہوں گا، ایک مشورہ بھی دوں گا کہ ہم اپنے ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں، اپنی محنت کو بھی دیکھیں۔ بعض اوقات کھیتوں کی، فصلوں کی دیکھ بھال وقت پر نہ کرنے کی وجہ سے بھی فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ وقت پر چھڑکاؤ نہ کیا جائے، وقت پر اسپرے نہ کیا جائے۔ اسپرے جو فصلوں کو کیڑے مکوڑوں سے، مختلف قسم کے موذی جانوروں سے حفاظت کے لیے جو اسپرے کیا جاتا ہے، اگر وہ نہ کیا جائے تو فصلوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، پھر بعض اوقات شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے، شیطان یہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی کسی نے بندش کروا دی ہے۔ ہم اپنی کوتاہیوں پر، اپنی غلطیوں پر نظر نہیں ڈالتے۔ تو خدا را اپنی ان معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ روحانی علاج آپ نوٹ کر لیں۔ بالخصوص ہمارے کسان حضرات جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، زمینوں پر کام کرتے ہیں، فصلیں لگاتے ہیں، تو لیجئے یہ روحانی علاج ذرا آپ نوٹ کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے حلیم۔ ایک کاغذ پر، سادے سے کاغذ پر لکھیں یا حلیمو، یا حلیمو، یا حلیمو۔ ایک سادے سے کاغذ پر یا حلیمو لکھ کر اب اس کو ہم پانی کی بوتل میں ڈال دیں۔ پھر یہ جو پانی ہے نا، یہ پانی ہم اپنی زراعت پر، اپنے کھیتوں پر، اپنی فصلوں پر، اپنی زمینوں پر چھڑکیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ہماری یہ فصلیں، ہماری زمینیں، یہ سب ہر طرح کی آفات و بلیات سے، ہر طرح کے نقصانات سے محفوظ ہو جائیں گی۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ فصلوں کو، زمینوں کو، زراعت کو یہ نظریں بھی لگ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نقصانات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ ہماری یہ فصلیں، ہماری یہ لہلہاتے کھیت، ہمارے باغات یہ نظر بد سے محفوظ رہیں، تو لیجئے اس کا بھی ایک عمل جو ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے، وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اس کے مطابق بھی آپ ضرور عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم لوگوں کی نظر بد سے، بری نظر سے آپ کی فصلوں کی حفاظت رہے گی۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کھیتوں کو، فصلوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے وہاں ہڈیاں لٹکائی جائیں، کیونکہ نظر بد یہ آدمی، جانور، مال اور فصلوں کو یہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ آدمی کو قبر میں اتار دیتی ہے اور اونٹ کو دیگ میں داخل کر دیتی ہے۔ اتنی نظر بد یہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو بہرحال کھیتوں پر، اپنی فصلوں پر ہڈیاں بھی ضرور لٹکائیں کہ دیکھنے والے کی پہلی نظر ہڈیوں پر پڑے گی۔ جب پہلی نظر ہڈیوں پر پڑے گی تو اس کی نظر کا جو زہر ہے یہ وہیں ضائع ہو جائے گا، اور آپ کے لہلہاتے کھیت، آپ کی فصلیں، آپ کی زمینیں یہ نظر بد سے محفوظ ہو جائیں گی۔
اچھا، وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، اور نظر بد سے حفاظت کے لیے آپ کو یہ عمل بھی بتایا گیا کہ جو ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے ارشاد فرمایا۔ اب آئیے ایک اور مشورہ بھی میں آپ کو دیتا چلوں کہ دیکھیں، زمینوں پر فصلوں پر عشر بھی لازم ہوتا ہے نا، اگر تو آپ کا عشر بنتا ہے تو راہ خدا عز و جل میں اپنا عشر بھی ادا کیجئے، اپنی زمینوں کا، اپنی فصلوں کا 10واں حصہ یہ راہ خدا عز و جل میں دیجئے، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی، آپ کی زمینیں، آپ کے یہ جو لہلہات کھیت اور باغات ہیں نا، یہ الحمدللہ عز و جل محفوظ ہو جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، اور آن لائن استخارے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 021371711711۔ 24 گھنٹے ماشاءاللہ یہ سروس آن رہتی ہے۔ نمازوں کے اوقات کے علاوہ آپ استخاروں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو بھیج دیجئے۔ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، کراچی، پاکستان۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔